اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور بہت کچھ سماعت کرنے کے لیے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آج کے صدر محترم عالی وقار ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس سیرابی کلام سے ہماری تشنگی دور فرمائیں جس کے ہم متمنی ہیں۔ بڑا معیاری کلام پیش کیا، بلکہ اس نشست میں آ کے مطلب تھک تو جاتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیوبند کا ادبی ماحول مطلب روشن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہرحال جو ہمارے مہمان شعرا تھے انہوں نے بھی بہت شاندار کلام پیش کیا، تو بھائی عبدالرق سحر کا، ناہید کا، اصل میں ان کو ناہید کو تو چار نام سے لوگ پکارتے ہیں، ناہید، سمر، کاوش، جگاڑ، دیوبندی، لیکن میرے ہاں تو یہ صرف ناہید ہیں۔ تو یہ چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، تو اس لیے یہ ناہید ہی ہیں۔ شمیم صاحب کا بھی شکریہ، سبھی لوگوں نے، بھائی عبداللہ موجود ہیں، صدارت مجھے دے دی، وہ ہمارے بھی محترم ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اچھا مجھے زیادہ تجربہ بھی نہیں صدارت کا۔ صدارت میں کیا نقصان ہے کہ یہ جو مائک ہوتا ہے یہ سامنے ہوتا ہے، شاعر کو داد میں دیتا ہوں، وہ مطلب پلٹ کے دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، اس کو آداب کرتا ہے، تو ہماری داد اس تک پہنچتی ہی نہیں۔ بہرحال بہت اعلیٰ اور رفع کلام مطلب سبھی لوگوں نے سنایا، چند شعر میں بھی سنا دیتا ہوں۔ اصل میں میری طبیعت میں جو اضمحلال آیا اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے ہی میں آ کے بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے ایک عزیز ترین دوست کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میں جانے کے لیے فوراً تیار تھا تو پتہ یہ چلا کہ انہیں دہلی لے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اس وقت سے طبیعت اضمحلال سے نکلی نہیں ہے، لیکن میں نے اخلاقی طور پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا، تو چند شعر میں سناتا ملاحظہ فرمائے۔ کہتا ہوں مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی یہ دوریاں، مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی یہ دوریاں، تم خود نہیں گئے کہ بلائے نہیں گئے۔ مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی یہ دوریاں، تم خود نہیں گئے کہ بلائے نہیں گئے۔ ایک شعر اور سنا تھا، کہتا اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں، اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں، لگتا یہ ہے نماز قضا ہو گئی میری۔ اماں کے پاؤں دابنا گر بھول جاؤں میں، لگتا یہ ہے نماز قضا ہو گئی میری۔ ایک شعر سناتا ہوں کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں ہے۔ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ ایک شعر اور سناتا ہوں کہ جو گھٹنے موڑ کر سونے کی عادت ڈال لیتے ہیں، جو گھٹنے موڑ کر سونے کی عادت ڈال لیتے ہیں، انہیں پھر زندگی میں کوئی چادر کم نہیں پڑتی۔ جو گھٹنے موڑ کر سونے کی عادت ڈال لیتے ہیں، انہیں پھر زندگی میں کوئی چادر کم نہیں پڑتی۔ ایک شعر اور سناتا ہوں کہ بڑے بھائی کو
बौना कह रहा हूं, बड़े भाई को बौना कह रहा हूं, मेरा कद कितना छोटा हो गया। मेरा कद कितना छोटा हो गया है। जबान दे के मुकरने का ही नतीजा है। जबान दे के मुकरने का ही नतीजा है ये कागजों पे जो तहरीर लिखी जाती है, ये कागजों पे जो तहरीर लिखी जाती है। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आप सब लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बार कहीं सुना रहा हूँ मैं। एक और शेर सुनाता हूँ। न वो बिस्मिल से खुलती है, न वो कातिल से खुलती है। न वो बिस्मिल से खुलती है, न वो कातिल से खुलती है। अगर नाखून ना हो तो फिर गिरह मुश्किल से खुलती है। अगर नाखून ना हो तो फिर गिरह मुश्किल से खुलती है। अगर नाखून ना हो तो फिर गिरह मुश्किल से खुलती है। गजल अर्ज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। दो मिसरे मतले में दो मिसरे हैं और पहले मिसरे में एक लफ्ज़ है और दूसरे मिसरे में एक लफ्ज़ है। दोनों की मुनासबत से शेर शेद मज़ा देगा। कहता हूँ जब अपनी हंस के कहानी सुना रहा था मैं। छोटा सा शायर हूँ लेकिन मैं आपसे दुआ चाहूँगा कि जब अपनी हंस के कहानी सुना रहा था मैं, हंस के कहानी सुना रहा था मैं, उदासियों को सलीका सिखा रहा था। जब अपनी हंस के कहानी सुना रहा था मैं, उदासियों को बहुत अच्छा मतलब सलीका सिखा रहा था मैं, उदासियों को सलीका सिखा रहा था मैं। मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी। मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी, चिराग जहन के अंदर जला रहा था। मेरे ख्याल से लहजे से रोशनी फूटी, चिराग जहन के अंदर जला रहा था मैं। ये शौक था कि तेरी छत पे जाके गिर जाएं। ये शौक था कि तेरी छत पे जाके गिर जाएं। हवा में बांध के गजलें उड़ा रहा था। ये शौक था कि तेरी छत पे जाके गिर जाएं। हवा में बांध के गजलें उड़ा रहा था मैं। उदास बैठी थी खुशियां मेरे ताक़ुब में। उदास बैठी थी खुशियां मेरे ताक़ुब में, गमों को अपने गले से लगा रहा था। अब दो शेर सुन लीजिएगा कि गमों को अपने गले से लगा रहा था मैं। कहता हूँ जनाबे मीर ने आकर के हाथ थाम लिया। जब अपनी हंस के कहानी सुना रहा था मैं, उदासियों को सलीका सिखा रहा था मैं, जनाबे मीर ने आकर के हाथ थाम लिया। तुम्हारे मिसरे पे मिसरा लगा रहा था। जनाबे मीर ने आकर के हाथ थाम लिया। तुम्हारे मिसरे पे मिसरा लगा रहा था मैं बादशाह नहीं था, मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन। मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा रहा था। मैं बादशाह नहीं था, फकीर था लेकिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ा रहा था।
غریب لوگوں کے بچے پڑھا رہا تھا میں. ملاحظہ کریں کہ مطلب برائے مطلع ہے. کہتا ہوں جب دل میں تم ہی رہتے ہو، جب دل میں تم ہی رہتے ہو حیرت ہے، جب دل میں تم ہی رہتے ہو حیرت ہے، مجھ سے کیوں پردہ کرتے ہو حیرت ہے. اور شعر ملاحظہ فرمایا کہ مجھ سے کیوں پردہ کرتے ہو حیرت ہے، کہ آئینے کے سامنے تو میں ہوتا ہوں، آئینے کے سامنے تو میں ہوتا ہوں، آئینے میں تم دکھتے ہو حیرت ہے. آئینے کے سامنے تو میں ہوتا ہوں، آئینے میں تم دکھتے ہو حیرت ہے. چاہے جیسے پھول لگا دوں گملوں میں، چاہے جیسے پھول لگا دوں گملوں میں، ہر گملے میں تم اگتے ہو حیرت ہے، ہر گملے میں تم اگتے ہو حیرت ہے. سادے کپڑے، سادی باتیں، سادہ روپ، سادے کپڑے، سادی باتیں، سادہ روپ، لیکن تم پھر بھی جچتے ہو حیرت ہے، لیکن تم پھر بھی جچتے ہو حیرت ہے. ایک دو شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. اب اس شعر پہ محبت چاہوں گا کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا. جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہی نہیں، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا. میرے خیال سے بس کافی بات ہوگی. بہرحال بہت بہت شکریہ سب حضرات کا، سب نے بہت اچھا کلام پیش کیا اور ایک تاریخی نشست رہی. اور درد دہلوی صاحب کے اعزاز میں منعقد اس نشست میں سب لوگوں نے بہت شاندار کلام سنایا، بہت اچھا انتظام. بہت بہت شکریہ.